آج کل یہ معاملہ بہت زیادہ ہے کہ بچیوں کو، بہنوں کو جہیز دیا جاتا ہے بہت زیادہ بھر بھر کے، جو شریعت کی طرف سے کوئی تقاضا نہیں ہے، کوئی تقاضا نہیں شریعت کا کہ جہیز بھر بھر کے دو، کیونکہ ذمہ داری ہے نا نان نفقہ اور سکنا، یعنی پہننے کے لیے کپڑے، رہنے کے لیے مکان، کھانے پینے کی اشیاء وغیرہ، نان نفقہ جس کو کہا جاتا ہے، یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ فرنیچر یہ بھی مرد کی ذمہ داری ہے، کھانے کے برتن یہ بھی مرد کی ذمہ داری ہے، عورت کے پہننے کے لیے کپڑے یہ بھی مرد کی ذمہ داری ہے، مکان فراہم کرنا یہ بھی کس کی ذمہ داری ہے؟ مرد کی ذمہ داری ہے۔ نان نفقہ سکنا یہ سب اس کے اندر آ جاتا ہے، روٹی کپڑا اور مکان یہ سب مرد کے لیے، کہ مرد انتظام کرے گا اپنی بیوی کے لیے، اور اگر وہ نہیں کر سکتے انتظام، یہ نکاح کرنے جائز نہیں ہے اس کو، اگر مہر نہیں دے سکتا، نان نفقہ نہیں دے سکتا، اس کے لیے نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا، یہاں تک کہ سخت احکام ہے۔ لیکن یہ ساری ذمہ داری کہاں ڈال دی ہم نے؟ لڑکی کے ماں باپ پر۔ برتن بھی وہی دیں گے، اور اب برتن بھی اسٹک تو نان اسٹک تو ڈنر سیٹ تو ماربل کے سیٹ تو کانچ کے سیٹ، پتہ نہیں کون کون سے سیٹ، آخر میں اب باپ سیٹ، تو یہ سارا چل رہا ہے معاملہ۔ پھر اس کے لیے فرنیچر، اس نے لوہے کا، اس کا ڈیکو پینٹ تو یہ پینٹ تو پتہ نہیں کیا گیا، یہ سب بھی ہم نے ڈال دیا مطلب لڑکی والوں پر۔ کپڑے، یہ کپڑا تو وہ کپڑا تو وہ برانڈ تو یہ سوٹ تو وہاں کا وہ، اس کا شرارہ، اس کا غرارہ، پتہ نہیں کیا کیا، یہ سب بھی ڈال دیا ہم نے لڑکی والوں پر۔ حالانکہ یہ سب ذمہ داری کس کی بولی ہے؟ اس شوہر کی ذمہ داری جو شوہر نامدار بننے والا ہے، وہ لڑکے کی ذمہ داری جو قبول کہہ کے نکاح کرنے والا ہے۔ تو یہ ہمارے یہاں تصور یہ ایک تو جہیز کے نام پہ اتنا کچھ، اور جب وراثت تقسیم کرنے کا معاملہ آتا ہے تو ظاہر ہے کہ ماں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، والد کا انتقال ہو گیا، اور بھائی موجود، بھائی کہتے ہیں ابا نے جہیز دے تو دیا تھا تمہیں، ابا نے جہیز دے تو دیا تھا تمہیں۔ یاد رکھیے جہیز عورت کا حق نہیں ہے، عورت کا حق وراثت ہے۔ جہیز آپ 1 روپیہ نہ دیں، وراثت پوری کی پوری دیں اس کو۔ آپ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج بچیوں کو وراثت سے محروم کیا جا رہا ہے، اور یہ جو بھائی ابا کے مکان میں بیٹھ کے سینہ چوڑا کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارے باپ کا مکان ہے تو بھائی اس کے بھی باپ کا مکان ہے، ابا کا انتقال ہو گیا، بیچو مکان، دو سب کو حصہ۔ نہیں دے رہے وہ طلب کر رہے ہیں، بالکل صحیح کر رہے ہیں آپ سے، ان کا شرعاً حق ہے وراثت کا مال طلب کرنا آپ سے، بشرطے کہ کوئی اور زیادتی نہ کرے، جو ان کا حق ہے، آپ اس مکان میں رہنا چاہتے ہیں آپ رہیں، لیکن اس میں جو ان کی وراثت کا حصہ بنتا ہے آپ دیں ان کو لازمی طور پر۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ ابا نے مکان بنایا، ابا نے تو پوری اولاد کے لیے مکان بنایا تھا نا، اب انتقال ہو گیا، آپ کو ابا کا مکان ہم کہتے چھوڑ کے جائیں، ہم کہاں رہیں گے، ہم کرائے پہ رہیں گے جا کر، تو یہ آپ کا مسئلہ ہے بھائی۔ شریعت مطالعہ آپ کو حکم دیتی ہے کہ اگر آپ گھر کے بڑے ہیں، والدین کے انتقال ہو چکا ہے، بھائیوں کا بہنوں کا وراثت حصہ بنتا ہے، شرعاً آپ پر لازم ہے کہ آپ ان کو حصہ ادا کریں گے۔ اگر آپ نہیں دے رہے آپ گناہ گار ہیں، آپ نماز پڑھ لیں تب بھی گناہ گار ہیں، آپ حج کر رہے ہیں تب بھی گناہ گار ہیں، آپ عمرہ کر رہے ہیں تب بھی گناہ گار ہیں، آپ سجدہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، گل گلا رہے ہیں، شب قدر میں عبادت کر تب بھی گناہ گار ہیں، کیونکہ آپ نے ان وارثوں کا حق اپنے ہاتھ میں قبضے میں کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو یہ ہمارے یہاں آج وراثت تقسیم نہیں کی جاتی، فیکٹری ابا کی، کاروبار ابا کا، یہ بیٹے سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہیں، میں کہاں رہوں گا جا کر، بھائی تمہارا اپنا مسئلہ ہے، شریعت نے حکم دے دیا وراثت دو تو آپ پہ ذمہ داری وراثت۔ ہاں آپ یہ کہیں کہ میرا حصہ اتنا بن رہا ہے میں اپنا حصہ لے لیتا ہوں، باقی آپ بیچو اور سب کو وراثت میں تقسیم کر دو، یا آپ ٹھیک ہے میں یہاں پہ رہ رہا ہوں، آپ سب کا حصہ یہ ہے، میں آپ سب کے حصے بنا کے آپ کو 1 مہینے اس کو دوں، اگلا مہینے اس کو ورثہ راضی ہو جائے، اس کی تقسیم کاری آپ کر دیجئے۔ کس نے آپ کو منع کیا؟ آپ رہے ابا کے مکان کے اندر کہ سب ورثہ کو ان کا حصہ ادا کریں، رہے مکان کے اندر، 2 کروڑ کا مکان ہے، سب کے وراثت میں حصہ بن رہا ہے، 50 لاکھ آپ کے حصے کے اندر اگر آ رہے ہیں تو جناب 50 لاکھ آپ کے، پورا 2 کروڑ آپ کا نہیں ہے، یہ باقی 1.5 کروڑ لوگوں کا ہے جن کو وراثت میں آپ نے حصہ دے رہا ہے۔ تو جو لوگ اس طرح کا ظلم و ستم کر رہے ہیں، اپنے بھائیوں کا حصہ دبا کے بیٹھے، بہنوں کا حصہ دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن یہ سب مجرم ہوں گے، اور ان کی زندگی میں اچھی کوئی نہیں گزرتی، ٹینشن میں عذاب میں گزر رہی ہوتی ہیں۔ بعض اوقات یہ بھائی کھڑے ہو جاتے ہیں، اوپر کا فلور تو میں نے بنایا تھا، بھائی آپ نے بنایا تھا تو آپ رہ بھی تو رہے ہوئی عرصے سے، کیا کرایہ دے رہے تھے رہنے کا؟ یہ جب آپ بنا رہے تھے آپ نے یہ کہا تھا کہ میں اس مکان پہ میں 10 لاکھ 15 لاکھ روپے لگا رہا ہوں، تو جب وراثت تقسیم ہوگی پیسہ اپنا میں واپسی بھی نکالوں گا، یہ 15 لاکھ روپے آپ نے کہا تھا، نہیں کہا، اتنا صاحب رہتے رہے وہ کس حساب میں جائے گا؟ تو ٹھیک ہے توڑ کے لے جاؤ اپنی 4 دیواری اٹھا کے، توڑ لو بلاک اپنے، اتار لو چھت اپنی لے کے چلے جاؤ۔
یہ جو اتنی سخت بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ وراثت کے بارے میں مسائل ہمارے پاس آتے ہیں نا، لوگ بڑی زیادتی کرتے ہیں اس اعتبار سے بچیوں کے بارے میں، تو لہذا ضروری ہے کہ کسی کا بھی حق کہیں پہ نکلتا ہو تو لہذا وراثت میں انہیں حصہ شرعی طور پہ جو بنتا ہو ان کو ادا کر دینا چاہیے۔